ایک شخص پوچھ رہے ہیں شجر گندم کیا ہے اور پلسرات کیا ہے؟ شجر گندم پر تو ایک بار اور ہم لوگ گفتگو کر لیے تھے اور کئی بار اس کے بارے میں چرچا بھی ہوا ہے. شاید کچھ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں کچھ چیزیں تو وہ بیچارے بھیج دیتے ہیں. تو بھائی شجر گندم پر بات ہو چکی ہے. شجر گندم ایک درخت ہے جو انسانی وجود میں پایا جاتا ہے نا. یہ انسانی وجود میں خاص طور سے عورتوں کے وجود میں ہے موجود اور اسی کو شجر گندم کہا گیا ہے اور رضوان بابا نے بھی اس کے بارے میں چرچا کیا ہے. جبکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ شجر گندم ہے کہ کیا ہے. صرف ایک پھل کہا گیا, شجر ممنوع کہا گیا ہے نا, تو اس کو شجر گندم کہا گیا ہے. اور پلسرات کی جہاں تک بات ہے تو پلسرات کے بارے میں تو یہ ہے کہ بھائی حشر کے میدان میں پلسرات ایک پل ہوگا جس پر آپ جو ہے چڑھ کر کے آپ پار ہو کر کے جنت میں داخل ہوں گے. وہ پل جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے. غور کیجئے گا, یہ بات عین البھائی کو بھی پچھلے بار ہم چرچا میں بات ہوئی تھی کہ وہ جو ہے پلسرات کہاں سے گزرتا ہے, جہنم کے اوپر سے وہ گزرتا ہے جو جنتیوں کو جنت میں لے جائے گا. لیکن جو جہنمی ہوگا وہ راستے میں گر جائے گا, گاڑھا میں گر جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تلوار کے دھار سے بھی بہت زیادہ تیز ہوگا, ہاں, اور بال سے بھی باریک ہوگا. ایسا کہا گیا ہے, لیکن ایسا کہا جانے کے پیچھے کچھ لاجک بھی ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ جہنمی اس کو پار نہیں کر سکتے اور جنتیوں کے لیے وہ ایک اتنا اچھا راستہ بن جائے گا کہ پل میں پار کر جائے گا. اور جہنم کی آگ کہے گی کہ اے مومن تو جلدی پار ہو جائے, اس سے تیرے نور سے ہم بجھ رہے ہیں. جہنم نیچے دہک رہا ہے, لیکن جب مومن پار ہوگا نا اوپر سے تو جہنم ڈرے گی, کہے گی سنیے سنیے جلدی پار ہوئیے, ہم تو بوتے جا رہے ہیں. لیکن جب جہنمی پار ہوگا تو پہلے تو جہنمی گرے گا گڈھا میں اور اس میں چلا جائے گا, یہ حالت ہوگی. تو وہ وہاں کا منظر ہے جو بیان کیا گیا کتابوں میں. لیکن ہم اس کو وجود میں بھی آپ کو بتائے تھے ایک بار, ہمارے وجود میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں جو غیب میں ہے نا. جو غیب میں ہے وہ ہمارے وجود میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے سب اسی میں چھپا کے رکھا. دادا حضور بیان کیا کرتے تھے کہ ارے نیچے سے اوپر چلنے کا سفر ہے, پلسرات کہیں اور نہیں ہے, نفس سے قلب تک جانے کا راستہ ہے. نفس سے قلب تک جانے کا راستہ ہے. موٹا موٹی لفظوں میں زیر نفس سے سینے تک پہنچنے کا راہ ہے. مطلب نیچے سے یہاں تک آنے کا جو راستہ ہے نا, یہ بہت بڑا کھائی ہے. یہ تمہارا پیٹ, اور اس میں تم گر ہی کے رہو. یہ پیٹ جہنم ہے, جہنم. یہ بھرتی نہیں ہے, دیکھتے ہیں نا, کھاتے ہیں ترنت 6 گھنٹہ میں خالی ہو جاتا ہے نا. اس کا نمونہ ہے یہ, جہنم کا نمونہ ہمارا پیٹ ہے. جہنم کا نمونہ ہمارا پیٹ ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں اس کو بھرنے پر خالی نہیں رہی, کبھی نہیں بھرے گا. یہ اس کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور دھڑکتے رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس خواہشات کے گڈھے کو پار کرنا. جب ہم لوگ نفس کے منزل سے نیچے سے عمل کر کے جب اوپر اٹھتے ہیں نا, تو ہم کو ڈھکیل کے گڈھا میں وہ گراتا ہے. جو یہاں غرق ہو گیا وہی جہنمی ہے جو وہاں بھی غرق ہو جائے گا. سمجھ لیجئے بات. اور جو یہاں پار ہو گیا ذکر کر کے قلب تک پہنچ گیا, وہ سمجھ لیجئے وہ جنتی ہے, وہاں بھی پار ہو ہی جائے گا. ایک دم کلیئر ہے. کچھ نہیں, سب یہیں پورا کرنا ہے, اس وجود میں ہی پورا کرنا ہے. منزل نفس سے منزل قلب تک آئیے, ذکر کر کے آئیے, خواہشات کو پاک کر کے آئیے. نار سے نور کا سفر ہے, نار سے نور تک کا سفر. اس سفر کو دنیا میں اپنے پیر کی رہنمائی میں اگر آپ عبور کر لیتے ہیں, دیٹ مینس آپ یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب رہیے, ہے نا. تو اس پلسرات کو سمجھیے, پہچانیے, اور پلسرات کو دنیا میں ہی پار کر جائیے. دادا حضور کہتے تھے کہ میزان اور پلسرات سب یہی ہیں, یہیں پار کر جاؤ, اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال یہیں لے لو. وہاں کا کیا انتظار کرنا ہے جی, یہیں لے لو. بہت بڑی بات دادا کہا کرتے تھے. امید ہے ہمارے بھائی صاحب کا یہ سوال کلیئر ہو گیا ہوگا. اب جو ہے ایک بھائی صاحب ہمارے کہتے ہیں حروف مقطعات کا کیا راز ہے حضرت, کھل کر بتائیے. واہ, ارے بھائی, حروف مقطعات کا راز کھل کر کون بتائے گا, کس کی اوقات ہے.
عرف مختیات کا راز کھل کر کوئی نہیں بتا سکتا ہے بھائی، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی زیادہ جانتا ہے، اور جو جانے گا بھی تو وہ نہیں بتائے گا، کیونکہ اس میں راز ہوتے ہیں، اور اس میں راز کی بات کو جو ہے منظر عام پہ نہیں بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ کچھ باتیں آپ کو پیر کے توسل سے ملے گی، اپنے پیر کے صحبت میں بیٹھیے اور کچھ راز بھید کی بات سیکھ جائیے، ہے نا بھائی۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، طٰہٰ، یہ ساری چیزیں اشارے ہیں۔ دادا حضور کہا کرتے تھے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے لا کلامی گفتگو ہے اللہ کا اپنے رسول سے۔ کیا ہے؟ لا کلامی گفتگو ہے، اشارے میں بات ہوئی ہے۔ اچھا، جو اشارے میں بات ہوئی اس کو کاہے کوئی خلاصہ کرے گا؟ کیا ضرورت؟ اشارے کی بات کو اشارے میں ہی سمجھنا چاہیے، تو تھوڑا ظرف پیدا آپ کے اندر ہوگا، اور آپ کے پیر اگر چاہیں گے تو کچھ اشارے آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ، اور یہ راز کی بات کھل جائے گی۔ سب آپ کے وجود میں پوشیدہ ہے، کہیں باہر نہیں ہے، ہاں سب پوشیدہ ہے۔ دادا حضور یاسین کے بارے میں لکھتے تھے، ذرا سا ہم ہنٹ کرتے ہیں، یا سین، یہ یا کیا ہے؟ یہ کھڑی کون ہے؟ وہ مد کون ہے؟ وہ جھکا ہوا کون ہے؟ وہ سویا ہوا کون ہے؟ وہ لیٹا ہوا کون ہے؟ ظہر کون ہے؟ ظہر ہلاہل کون ہے؟ یا سین، مد کدھر ہے؟ کھڑی کدھر ہے؟ سب تمہارے وجود میں چھپا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ کے وجود میں، بہت سی باتیں اشارے میں کہی گئی ہیں، اللہ نے اپنے رسول سے کہی، اور ان راز کو رسول پاک نے خاص لوگوں کو سمجھایا۔ آپ کے پیر بھی کچھ باتیں آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہم کھول کر کے بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کیا جا سکتا، اور بہت سی چیزیں ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں بھائی، جھوٹ کیا کہیں۔ کعبے کے رنگ بلیک اور قرآن میں لکھے ہوئے الفاظ کے رنگ بلیک ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ یہ کوئی بات تو ہوئی نہیں۔ ارے بھائی، کعبے کا رنگ بلیک تو وہ ٹھیک کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ چلیے بھائی وہ پردہ ہے، اس پردے میں چھپا جو ہے لا الہ دو عالم ہے۔ ابھی بیان میں آیا تھا نا، ابھی ذکر میں آیا تھا کہ اس پردے میں چھپا لا الہ دو عالم ہے۔ لیکن جہاں تک قرآن کی بات آپ کر رہے ہیں، قرآن کا جو حرف کالا لکھا ہوا ہے، تو یہ تو پرنٹر لوگ، پرنٹ کرنے والا کالا رنگ سے پرنٹ کرتا ہے نا بھائی۔ کوئی بھی چیز کو کتابوں میں چھاپتا ہے کالا ہی رنگ سے لکھا جاتا ہے نا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاں، یہ جو آپ بولے کہ کعبہ میں غلاف ہے، کالا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو کہا کہ اس میں پردہ ہے، راز کو چھپانے کے لیے سیاہی کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور بتا ایک بار ہم نے پہلے بھی چرچا کیا تھا کہ کعبہ جو ہے اس کا رنگ سیاہ ہونے کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لطیفہ جو تھا وہ خفی تھا، دادا حضور بیان کرتے تھے۔ حالانکہ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہوگا، لیکن دادا حضور کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لطیفہ خفی تھا، تو اس کے جس کا لطیفہ خفی ہوتا ہے، خفی لطیفے کا رنگ سیاہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے کعبہ کا جو نرمان کیا تو اپنے لطیفے کے انداز میں کیا، اور اسی رنگ سے اس کو اسی لیے چھپایا جاتا ہے۔ تھوڑا اس ٹاپک پہ شاید کوئی چھیڑا نہیں ہوگا، لیکن ہم چھیڑ رہے ہیں۔ دادا حضور نے کہا تھا کہ رسول پاک کا لطیفہ سبز ہے، اخفا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لطیفہ جو ہے خفی ہے، وہ اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لطیفہ جو ہے وہ سر ہے، وہ سفید ہوتا ہے، اس کا رنگ سفید ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لطیفہ کے بارے میں دادا حضور کہا کرتے تھے کہ وہ جو ہے سرخ ہے، یعنی ان کا لطیفہ روحی ہے، تو وہ سرخی ہے، سرخی مائل ہے۔ اور آدم علیہ السلام کا بتایا کرتے تھے کہ وہ زرد ہے، یعنی ان کا لطیفہ قلب ہے۔ دادا حضور کے یہ ہم بتا رہے ہیں بھائی۔ حالانکہ بعض مفکرین اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، بھی ہم اس میں زیادہ نہیں جائیں گے ڈسکشن میں، ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ لطیفے کے انداز سے جو ہے چیزوں کو کلر کیا جاتا ہے۔ جیسے جن کا لطیفہ زرد تھا، آدم علیہ السلام کا، اس حوالے سے اور بھی جو انبیاء آئے، تو ان لوگوں نے جو چیزیں کی، جیسے بیت المقدس کا رنگ آج بھی زرد ہے، تو وہ اس کا تعلق لطیفہ قلب سے رہا ہے ان انبیاء کا، شاید، ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ لے لیجئے کیا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا،
تو انہوں نے تو کچھ ایسا کچھ نرمان کیا نہیں جس کا تعلق آپ لطیفے سے یا رنگ سے جوڑیں، تو اس کو چھوڑیے. لے لیجئے رسول پاک کا. تو رسول پاک کا جو گنبد ہے وہ سبز ہے. تو یہ سبز کا کہاں سے کانسیپٹ آیا؟ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو بصارت لے کے خواب میں آیا ہوگا نا. ایسا تھوڑی کہ اپنے من سے ہو گیا، نہیں. وہ جب اس رنگ کے حوالے سے کوئی بات آئی ہوگی اوپر سے نیچے، تبھی ان کا گنبد سبز ہوا ہے. اسی طریقے سے کعبہ کا غلاف جو کالا ہے اس کے پیچھے بھی یہی سب کہانی. سمجھ گئے بات؟ تو بھائی کچھ باتیں جو ہے ہم کو جو سمجھ میں آئی ہم نے آپ کو شیئر کیا، لیکن زیادہ ہم اس میں نہیں انٹرفیئر کر سکتے ہیں.